مہر و وفا میرے بعد کہا جاتا ہے کہ جب مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کے انتقال کے بعد ان کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ اپنی زبانی لکھا تو وہ بہت مقبول ہوا، بلکہ آج بھی اردو کے اہم خاکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خاکہ پڑھ کر وحید الدین سلیم پانی پتی نے مرزا فرت اللہ بیگ سے کہا کہ میرا بھی ایک ایسا خاکہ لکھ دیجیے۔ مرزا نے جواب دیا، آپ مر کے دکھائیے۔ عجیب شرط ہے، یعنی اپنا خاکہ لکھوانے کے لیے سپرد خاک ہو جائیے۔ دراصل ممدوح کے سپرد خاک ہونے سے مضمون نگار کو یا خاکہ نگار کو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ تردید کرنے نہیں آئے گا۔ عموماً تعزیتی جلسوں میں مرحوم سے مقررین اپنے ایسے رشتے بیان کرتے ہیں کہ اگر مرحوم سن لیں تو جو تھوڑا بہت تعلق رہا ہوگا وہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ بعض لوگ تو بعض بڑی شخصیات سے رشتہ جوڑنے کے لیے ان کے انتقال کے منتظر رہتے ہیں۔ ادھر روح پرواز ہوئی، ادھر ان کا قلم اور زبان چلی۔ ایسے ایسے قلابے ملائیں گے کہ سگے رشتہ دار بھی کہیں گے ایسی قربت تو ہم سے بھی نہیں تھی۔ ایک بار تو یوں ہوا کہ ایک شاعرہ کا انتقال ہو گیا۔ تعزیتی جلسے میں ایک شاعر نے ایسی جذباتیت کا اظہار کیا کہ گھر پہنچتے ہی ان کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ مہینوں سمجھانے میں لگ گئے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کبھی کسی شاعرہ تو کیا، شاعر کے انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار نہیں کیا۔ انگریزی میں ایک اصطلاح ہے اوبیچری، جس کا مطلب ہے کہ کسی شخص کے گزر جانے پر ایک مختصر سی تحریر اس کی زندگی سے متعلق اخبار میں شائع کرائی جاتی ہے۔ اسے کسی کے انتقال کی اطلاع یا اعلان بھی سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں اسے وفاتیہ کا نام دیا گیا ہے، لیکن اردو کے وفاتیہ انگریزی اوبیچری سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ اطلاع یا اعلان وفات نہیں بلکہ اظہار تعلقات ہے۔ مرنے والے سے لوگ اپنے رشتے بنانے میں لگ جاتے ہیں، خصوصاً جب کوئی بڑا آدمی مر جائے۔ اب تو یوں بھی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی عالم آب و گل سے رخصت ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ کھینچی ہوئی اپنی تصویر فیس بک یا واٹس ایپ پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ظاہر ہو کہ مرحوم ہمارے ہم پیالہ اور ہم نوالا تھے۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مرحوم کی تصویریں نکالتے ہیں، جنہیں ان کی زندگی میں خاک نشین کر دیا تھا، لیکن ان کے سپرد خاک ہوتے ہی ان کی گرد صاف کر کے منظر عام پر لے آئے۔ اردو میں منظوم اور منثور وفاتیہ لکھنے کی روایت کافی پرانی ہے۔ بعض لوگ تو صرف وفاتیہ ہی لکھتے ہیں۔ اردو میں تو خود وفاتیہ بھی لکھے گئے ہیں۔ معروف فکشن نگار جوگیندر پال نے یہ سوچ کر کہ مجھ سے بہتر میرے بارے میں کون لکھے گا، اپنا خود وفاتیہ لکھ ڈالا۔ مجتبیٰ حسین کو بھی یہی خدشہ تھا، اس لیے یہ کام انہوں نے بھی خود ہی کر لیا اور یوں لکھ گئے، مجتبیٰ حسین جنہیں مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آنا چاہیے، مگر جانے کیوں نہیں آ رہا، پرسوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان کے مرنے کے دن نہیں تھے، کیونکہ انہیں تو بہت پہلے نہ صرف مر جانا بلکہ ڈوب مرنا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ مجتبیٰ حسین کے انتقال پر لوگوں نے خوب رشتہ داری نبھائی، بلکہ اب تک نبھا رہے ہیں۔ جنہوں نے مجتبیٰ حسین کو کبھی زندہ دیکھا بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں
کہ میرے گھر پابندی سے آتے تھے۔ کافی ہاؤس میں ہم دونوں بلا ناغہ کافی پیتے تھے۔ ہمارے ایک دوست مرزا وفاتی ہیں، نام تو ان کا اسرائیل ہے، لیکن ان کی صفات کی وجہ سے ان کا نام وفاتی پڑ گیا ہے، وفاتی کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک دن ہم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کا نام اسرائیل کیوں رکھا؟ یہ تو موت کے فرشتے کا نام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ زیادہ دن زندہ نہیں رہتا تھا، اس لیے ہمارے ابا نے ہمارا نام یہ سوچ کر اسرائیل رکھ دیا کہ ملک الموت اپنا نام دیکھ کر روح قبض نہیں کریں گے، اور یہی ہوا، ہم بچ گئے۔ ادیب بننے کا شوق مرزا وفاتی کو بہت زیادہ ہے۔ پہلے اخباروں میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، اب انہوں نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ادیب یا شاعر وفات پاتا ہے، ان کا مضمون آ جاتا ہے۔ ایک دن ہم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگے، یہ اندر کی بات ہے۔ کتنے اندر کی بات ہے؟ ایسا اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ ہم نے تو آپ سے کتنی بار کہا کہ ایک مضمون ہمارے اوپر بھی لکھ دیجئے، آج تک تو لکھا نہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مرتا ہے آپ کا مضمون آ جاتا ہے۔ مضمون تو تمہارا بھی تیار ہے، بس تاریخ وفات کا انتظار ہے۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں لکھوانا تم سے مضمون، لیکن یہ بتاؤ تم اتنی جلدی مضمون لکھ کیسے لیتے ہو؟ دیکھو یار، میں نے اس پر بڑی تحقیق اور عرق ریزی کی ہے۔ مرزا وفاتی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں ان کی سنجیدگی پر حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے تاثراتی اور جذباتی وفاتیوں میں تحقیق اور عرق ریزی کہیں نظر نہیں آتی۔ جب ہم نے اس بات کا اظہار کیا تو جواباً کہنے لگے، برادر، ہم نے سب سے پہلے تاریخ کی کتابوں اور انٹرنیٹ کی مدد سے ایک فہرست تیار کی ہے، جس میں سب کی عمر درج ہے، عمر اور کوائف کے ساتھ ساتھ متوقع وفات کے امکانات بھی تحریر کیے ہیں۔ 80 سے اوپر کے شعراء اور ادیبوں کے وفاتیے قلم بند کر لیے ہیں، بس آخری لائن رہ گئی ہے۔ یار بڑے سخت دل ہو اور ظالم ہو، تمہیں یہ کہتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ بھائی اس میں سخت دلی کی کیا بات ہے؟ موت برحق ہے، یہ تو مرحوم کے لیے ہمارا خراج عقیدت ہے، تو اس خراج عقیدت کو اس کی زندگی میں کیوں نہیں شائع کراتے تاکہ اسے بھی خوشی محسوس ہو؟ پھر وہی بچوں والی بات کر دی۔ دیکھو، زندگی میں لکھنے والی باتیں سب سچ لکھنی پڑتی ہیں۔ مرنے کے بعد کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیجئے۔ میں آپ سے کہوں کہ میرے دادا مولانا ابوالکلام آزاد، میرے دادا اور مولانا ابوالکلام آزاد میں بہت دوستی تھی۔ مولانا آزاد اکثر میرے گھر پر قیام کرتے تھے۔ اب میری اس بات کی تردید کے لیے نہ مولانا زندہ ہیں نہ میرے دادا، اس لیے میں صرف وفاتی لکھتا ہوں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، کسی کی وفات کے بعد اس کے بارے میں کچھ لکھنے میں جھوٹ بولنے کی کافی گنجائش رہتی ہے۔ وفاتی صاحب نے پھڑک کر کہا، میاں کافی گنجائش نہیں، بہت زیادہ گنجائشیں ہوتی ہیں۔ اب فیض اور فراق کو ہم نے
ایک ایک بار کسی جلسے میں دیکھا تھا، ان کے ساتھ فوٹو کھنچوایا اور ان کے مرتے ہی ایسا وفاتیہ لکھا کہ پڑھنے والے ہمارے اور ان کے تعلقات پر رشک کرنے لگے۔ ہم تو رشک نہیں حسد کرتے ہیں کہ آپ کے قریبی تعلقات کیسی کیسی بڑی شخصیات سے ہیں اور رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم اسی وقت ہوتا ہے جب وہ مر جاتے ہیں۔ ہماری اس بات پر مرزا وفاتی نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگے، یار ہمارے قریبی تعلقات مرنے کے بعد ہی بنتے ہیں، زندگی میں تو سلام دعا کی نوبت بھی نہیں آتی۔ بس یہ سمجھو جیسے ہی کسی بڑی شخصیت کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ہماری قربت اس سے بڑھ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ قربت بھاری بھی پڑ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس بات پر ہمیں تعجب ہوا۔ وفاتی کہنے لگے، ایک مرتبہ ایک شاعر کے انتقال پر ہم نے اس قدر جذباتی وفاتیہ لکھ دیا کہ لوگ تعزیت کے لیے ہمارے ہی گھر آنے لگے، بلکہ خود ان کے گھر والے بھی پرصدینے ہمارے ہی گھر چلے آئے۔ یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے۔ ہم نے حیرانی ظاہر کی تو انہوں نے مزید حیران کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مرحوم کے 4 بیٹیاں تھیں، مالی حالت بہتر نہیں تھی۔ وفاتیے میں مرحوم سے ہماری قربت دیکھ کر ان کی بیوہ نے کہا، اب ان 4 بچیوں کی ذمہ داری آپ ہی کو اٹھانی ہوگی، آپ سے زیادہ قریبی تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ خدا گواہ ہے کہ ہم زندگی میں تو کبھی ان کے گھر بھی نہیں گئے، بس 1-2 بار مشاعروں میں ملاقات ہوئی تھی۔ اب ذرا قربت کے اظہار میں احتیاط برتیے گا، ہم نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اور عجلت نویسی کا ہنر جاننے کی کوشش کی۔ وفاتی صاحب نے تحریر کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، دیکھیے 80% کام تو انٹرنیٹ اور کتابوں سے پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے، کچھ مبالغہ آرائی کرنی پڑتی ہے۔ کسی ادیب یا شاعر کے بیمار ہونے کی اطلاع پر ہی میں اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ ICU میں جانے پر کام میں تیزی آ جاتی ہے، وینٹیلیٹر پر جانے کی خبر کو ملتے ہی مقالے کو مکمل کر لیتا ہوں۔ عموماً ایسا کم ہی ہوا ہے کہ مقالے کی تکمیل کے بعد اس کی اشاعت ملتوی کرنی پڑی ہو، دیر سویر کام آ ہی جاتا ہے۔ مرزا وفاتی کی صاف گوئی اور تحریر کے طریقہ کار کے بیان سے میں انگشت بدندہ تھا۔ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے ہنرمند لوگ موجود ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے سوانحی قوائف پہلے ہی سے ان کے پاس جمع کر دیے ہیں تاکہ بوقت ضرورت دشواری اور تاخیر نہ ہو، بلکہ بعض شخصیات نے تو اپنے متعلق مقالے کی تصحیح کر کے پس از مرگ اشاعت کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اردو میں ایک مرزا وفاتی کیا، بہت سے ایسے نوحہ گر موجود ہیں جنہیں بعد از مرگ رشتوں کی قربت یاد آتی ہے اور اس کے اظہار میں آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ زندگی میں جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مرنے کے بعد اس سے شجرہ مل جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں انجمن ترقی پسند مصنفین کا ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا، میری فکر میں ترقی پسندانہ خیالات بننے بھائی کی وجہ سے آئے۔ میں نے ان کے ساتھ رہ کر مزدوروں اور غریبوں سے محبت کرنا سیکھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ اہل جلسہ بڑے متاثر ہوئے۔ جلسے کے اختتام پر ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا، آپ نے کتنا وقت سجاد ظہیر کے ساتھ گزارا؟
میں نے؟ جی آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ بننے بھائی کے ساتھ رہ کر آپ نے سیکھا. ارے وہ تو ہمارے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا. مرزا بلند خان نام تھا ان کا. ہم لوگ سب انہیں بننے بھائی کہتے تھے، مزدوروں کے لیڈر تھے. اردو میں وفاتیہ لکھنے کا رواج تیزی سے فروغ پا رہا ہے. ممکن ہے مستقبل میں یہ ایک ادبی صنف قرار دے دی جائے اور جامعات کے نصاب میں شامل ہو جائے. بہت سے ادیبوں کے قلم کسی کے انتقال کی خبر سننے کے بعد رواں ہوتے ہیں. کاش ایسے ادیب مرنے والے کی زندگی میں کچھ خراج تحسین پیش کر دیں تو اسے کچھ خوشی میسر آئے. اسی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بعض لوگوں نے خود وفاتیہ لکھنے شروع کر دیے. کون جانے مرنے کے بعد کس نے کیا لکھا. بیچارے غالب ہی کو لے لیجئے. زندگی میں کسی نے حال دریافت نہ کیا اور مرنے کے بعد ان کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھ کر ان کا حال بے حال کر دیا.